سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. آج شعبان المعظم کی 30ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے اور میری اپنی معلومات کے مطابق پورے ملک ہندوستان میں کہیں پر چاند نظر نہیں آیا اور کل کی شب جو آئے گی انشاءاللہ وہ ماہ رمضان شریف کی پہلی شب ہوگی اور یہ ماہ مبارک تمام مہینوں کا سردار ہے. اس مبارک مہینے کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سید الانبیاء کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل. حضور سے افضل کوئی بشر نہیں اور ماہ رمضان شریف سے افضل کوئی مہینہ نہیں. اس ماہ مبارکہ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخوں میں اپنے بستر کو لپیٹ کر باندھ دیتے تھے کہ اب عبادت کا مہینہ آ گیا، اب سونا نہیں ہے، اب اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس ماہ مبارکہ کی فضیلت اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے تو پھر وہ یہ تمنا کرے کہ اللہ پورے سال کو رمضان شریف بنا دے. یہ ماہ مبارکہ ہمیں جنتی بنانے کے لیے آتا ہے، یہ ماہ مبارکہ ہمیں جنت کی راہ پر لے جانے کے لیے آتا ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جو ماہ رمضان شریف کے اندر جنتی نہ ہو جائے. اور ماہ رمضان شریف کی جو پہلی شب آتی ہے جو کل انشاءاللہ آنے والی ہے وہ ایسی مبارک رات ہے. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ مبارکہ کی رمضان شریف کی پہلی شب طلوع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عرش کے نیچے سے چلتی ہے اور اس وقت جو منظر ہوتا ہے ذرا اس کو آپ تصور میں لائیں، حالانکہ وہ تصور میں نہیں آ سکتا. ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں چلتی ہے اور اس وقت اللہ اپنے بندوں کو پیار بھری رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. خدا کی رحمت کی نظر جس پر پڑ جاتی ہے اس کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی پار ہو جاتا ہے.
کل وہ رات آنے والی ہے، کل وہ شب آنے والی ہے جب اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھے گا، جب اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ کل کی شب ضائع مت کیجیے گا، کل کی شب بڑی قیمتی شب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کی برکتیں، فضیلتیں آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے اصل عنوان کی طرف جلدی سے آنا چاہتا ہوں۔ بس رمضان شریف کی برکتیں کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف ماہ رمضان شریف کے لیے سال بھر تک جنت آراستہ کی جاتی ہے، سال بھر تک جنت سجائی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ رمضان شریف کے لیے۔ ہم تو رمضان شریف کی تیاریاں 29 شعبان سے کرتے ہیں، 28 شعبان سے کرتے ہیں، کوئی رجب سے کرتا ہے، کوئی شب برات سے کرتا ہے، کوئی رمضان شریف کا چاند طلوع ہونے کے بعد کرتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے شوال کا چاند نظر آتا ہے اسی وقت سے تیاریوں میں لگ جاتے ہیں جنت کو آراستہ کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ مومنین جو روزہ رکھیں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو تلاوت کریں گے، جو عبادت کریں گے، اس ماہ مبارکہ کی تیاری کے لیے فرشتے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اللہ والے 6 مہینہ رمضان شریف کی آمد کی تیاری کرتے تھے، یعنی اس کی خوشی کرتے تھے۔ وہ ربیع الاول سے لگ جاتے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، اور جب رمضان شریف چلا جاتا تو 6 مہینے تک اس کے غم میں مبتلا رہتے اور افسوس کرتے کہ رمضان شریف کیوں چلا گیا۔ تو رمضان شریف کی اہمیت ہے بڑی، ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتا، اسی لیے ہم اس کی قدر بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ جو ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29 تاریخ کو دیا تھا اور دن کے وقت میں دیا تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شورِ آفاق خطبہ۔ سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہوتے تھے وہ بہت لمبے نہیں ہوتے۔ آج کل ہماری خواہش ہوتی ہے مقرروں کی کہ ہم لمبی تقریریں کریں، اور ہم لمبی تقریریں کرتے بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے مختصر خطبہ ہے وہ 3 منٹ کا ہے، اور جو سب سے لمبا خطبہ ہے وہ 33 منٹ کا ہے۔ اس سے بڑا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطبہ روایتوں میں آتا ہے کہ بیان نہیں کیا گیا، اور یہ تحقیق صرف علماء کی نہیں ہے بلکہ یہ تحقیق سائنسدانوں کی بھی تحقیق ہے۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ہواؤں میں حضور کے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کی، تو ان کو پتا چلا کہ حضور نے جو مختصر خطبہ دیا ہے وہ 3 منٹ کا ہے، اور جو طویل دیا ہے وہ 33 منٹ کا ہے، اور ان الفاظ کو انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا۔ اب انشاءاللہ ایک دن بہت جلد ایسا آنے والا ہے کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا، لوگ کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ اس کو ریکارڈ جو کیا گیا ہے اب اس کو سنایا بھی جائے گا، اور جو لوگ اس دور میں ہوں گے، اللہ کرے وہ دن جلدی آئے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز بھی سنیں گے، حضور کا خطبہ بھی سنیں گے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو حضور علیہ السلام کی مبارک آواز کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق کسی حدیث سے نہیں ہے بظاہر، لیکن جو سائنسدانوں کی تحقیق ہے، ماہرین کی تحقیق ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ لیکن وہ دن آنے والا ہے۔ آج ممکن ہے کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ سید صاحب یہ یہاں کھڑے ہو کر کے پھینک رہے ہیں، میں پھینک نہیں رہا ہوں۔ 50 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ لوگ مالیگاؤں میں بیٹھ کر سعودی سے بات کریں گے تو لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ پھینک رہا ہے، لیکن آج موبائل نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ وہ پھینک نہیں تھی بلکہ وہ سچائی تھی، اور سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ لوگ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک آواز سنیں گے۔ وہ کیا دن ہوں گے! اور آپ کو بتاؤں، اگر ہم اس کو حدیث سے ثابت کرنا چاہیں تو حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ دیکھو، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، ایک بات، جو یہاں تک موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے، اور فرمایا مفہوم یہ ہے کہ ممکن ہے سننے والا زیادہ یاد نہ رکھے لیکن اس تک پہنچے تو وہ زیادہ یاد رکھے۔ توجہ آپ کی، خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ یہ ہیں کہ سننے والا زیادہ یاد نہ رکھے
اور جس تک پہنچے وہ زیادہ یاد رکھے. کیا مطلب؟ جنہوں نے سنا ان کی میموری جب تک کام کرتی رہی ان کو یاد رہا، لیکن جب وہ 33 منٹ کا خطبہ ریکارڈ ہو کر کے آئے گا تو انسان اس کو بھول توڑی پائے گا. بار بار سنے گا تو بار بار یاد ہوگا، بار بار سنے گا تو بار بار یاد ہوگا. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ گویا کہ اس دن کی طرف میرے رسول نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ میری امت میری آواز سننے کا شرف حاصل کرے، اور وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ وہ ریکارڈ ہونے والی چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے. بلکہ خود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سید صاحب آپ نے وہ فلاں جگہ پہ جو تقریر کی تھی ذرا ہمارے یہاں بھی کر دیجیے گا. تو میں پریشانی میں آتا ہوں، یا اللہ میں نے کیا تقریر کی تھی، کیونکہ میں تقریر یاد کر کے تو کرتا نہیں ہوں. اس وقت تو جو ذہن میں باتیں آتی ہیں وہ کہہ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ کہاں کون سی آیت پڑھی، پھر میں نے کون سا واقعہ بیان کیا، کون سی حدیث پڑھی، کن حالات میں میں نے تفسیریں کی، یہ یاد نہیں رہتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل نکالتے ہیں یہ تقریر، تو تب ذہن میں آتا ہے کہ ہاں، تو پتہ چلا بولنے والا بھول گیا، ریکارڈ کرنے والے نے یاد رکھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس نے سنا وہ زیادہ یاد نہ رکھے، لیکن جس تک پہنچے وہ زیادہ یاد رکھے. تو اب یہ بھی بات ہے نا، پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حضور کی پہنچ کر رہے گی. حضور علیہ السلام کی یہ بات لوگوں تک پہنچ کر. بہرحال تو حضور علیہ السلام کا خطبہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا، یہ خطبہ بھی بہت مختصر ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت ہم نے محسوس کی تو ہم اس پہ تبصرہ کریں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان المعظم کو صحابہ کو جمع کیا، اور اس ماہ مبارکہ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس کو سنیے اور آنے والے مہینے کے لیے ہم بھی کچھ تیاری کر لیں، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، رب کا قرب حاصل کرنے کی تیاری کر لیں، اپنے آپ کو جنتی بنانے کی تیاری کر لیں، اپنے آپ کو جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے تیاری کر لیں. اس خطبے کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ سلمان کوئی معمولی صحابی نہیں. گزشتہ کبھی میں نے سیدنا سلمان فارسی کی پوری زندگی بیان کی تھی. اگر آپ کی زندگی سننا چاہتے ہیں تو آپ گزشتہ انٹرنیشنل اسلامک تقریر ڈھونڈ لیں، اس میں آپ کو حضرت سلمان فارسی کی پوری زندگی مل جائے گی. یہ اصل میں فارس کے تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے. اتنی دور سے آئے تھے، حضور نے ان کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا اور فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے. تو وہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا اے لوگو. حضور علیہ السلام کا خطبہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یا ایھا الناس سے شروع ہوا، یعنی اے لوگو. اور جب ایمان والوں کو مخصوص خطاب کیا جاتا ہے تو اس وقت ایمان والوں کو کہا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ آفاقی پیغام پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے. اے لوگو، اے انسانوں، اے لوگو. آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ایک بہت ہی مبارک مہینہ، مبارک یعنی برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. ایک بہت مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے. تم پر چھتر اپنے سائے کو دراز کرنے والا ہے، تم پر اپنی برکتوں کو پھیلانے والا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. اب اس میں اپنا فائدہ کیا ہے؟ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر ہم اس رات میں رات بھر عبادت کر لیں تو اور لوگوں نے 80 سال میں جو عبادت کی ہے، یعنی اور لوگوں نے 80 سال تک جو عبادت کی ہے، ان کو جو ثواب ملا ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے والے کو ملتا ہے. اس لیے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور شب قدر کب ہوتی ہے؟ یا تو 21 کو ہوتی ہے، یا تو 23 کو ہوتی ہے، یا تو 25 کو ہوتی ہے، یا تو
27 کو ہوتی ہے یا تو 29 کو ہوتی ہے۔ اب اس کو پانے کے لیے بزرگان دین بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے اور اخیر عمر میں جو ظاہری آخری سال تھا تو اس دن آقا علیہ السلام نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف صرف اس وقت تو چھوڑا جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام اعتکاف نہ کر سکے، تو اس کے دوسرے والے سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یعنی اگر آپ اعتکاف کر لیتے ہیں اور ان تاک راتوں میں رات بھر عبادت کر لیتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 80 سال سے زیادہ کی عبادت لکھ دی جائے گی۔ اس کی بڑی برکتیں کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ تو ہم شب قدر میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اعتکاف ماشاءاللہ ہمارے مرکز پر ابھی سے آپ ذہن بنا لیں، ابھی سے آپ نیت کر لیں کہ اپنے مرکز پر جو 10 روز کا اعتکاف ہوتا ہے اگر اس اعتکاف میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو اس اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں۔ ابھی سے ذہن بنا کر کے چلیں، کیونکہ جس نے اعتکاف کیا سنت اعتکاف 10 دن کا مسجد کے اندر، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد راتوں کی عبادت الگ، بھرپور عبادت کرنے کا، جس کو کہتے ہیں نا پیٹ بھر کی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ہاں آپ اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے ذہنی طور پہ تیار کر لیں۔ اور یہاں کے اعتکاف کا حال یہ ہے کہ بندہ یہاں پر تاک راتوں میں رات بھر عبادت بھی کر لیتا ہے اور اس کے بعد دن میں علم دین بھی سیکھ لیتا ہے۔ تو یہاں کے اعتکاف کی برکتیں الگ ہے۔ اگر اللہ موقع دے تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف کرنے کا ذہن ضرور بنانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ابھی سے آپ اپنا ذہن بنا کر کے چلیں۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت ٹائم نکالا ہے، ہم نے کاروبار کے لیے تو بہت وقت نکالا ہے، ہم نے ہر چیز کے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ کے لیے 10 دن نکالیے، اللہ کے لیے 10 دن دیجئے اور اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائیے۔ خدا کی عزت کی قسم، آؤ گے تو قسمت ٹوٹی ہوگی اور جاؤ گے انشاءاللہ تو تقدیریں بدل کر کے جاؤ گے، زندگی میں انقلاب لے کر کے جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماشاءاللہ اتنے سارے نوجوان ہیں، اگر ذہن آپ بنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا بھی کامیاب ہوگا اور یہاں سے جانا بھی کامیاب ہوگا۔ وہ رات جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ رات مل ہی جاتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جس کے لیے صحابہ روتے تھے، جس کے لیے اولیاء اللہ دعائیں کرتے تھے، وہ حضرات کو شب قدر ملتی ہے جو اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اعتکاف کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو ہر تاک رات میں اسی مسجد کے اندر قیام اللیل ہوتا ہے، پوری رات عبادت ہوتی ہے، تو آپ اس کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ پوری رات عبادت کا شرف حاصل کر لیں۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ ایک رات، رمضان شریف کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کو سن کر ضائع مت کیجیے، آپ ذہن بنائیے کہ اس مرتبہ میں وہ رات پانا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سال تو ہم وہ رات کو پا کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے کہ ہمیں اس سال شب قدر ملنا ہی چاہیے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے وارے نیارے ہو جائیں گے، خدا کا تقرب ملے گا خدا کا۔ اور باپ کو بتاؤں، رمضان شریف میں کوئی دیانت داری سے عبادت کر لے، خدا کی قسم وہ ولی بنی جائے۔ یہ میں بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر ایک ایک لمحہ کوئی قدر جانے نا اس مہینے کی اور سچے دل سے عبادت کرے، ابھی آگے میں اس کو کھولوں گا، عبادت کا مفہوم آپ کو آگے بتاؤں گا، کیونکہ آگے خطبے میں خود ہی بات آ رہی ہے۔ سچے دل سے عبادت کر لیں، یہ ایک مہینہ آپ کو ولی بنا دے گا۔ ارے جس مہینے کو پا کر انسان خدا کو پا لیتا ہے، جس مہینے کو پا کر انسان خدا کو پا لیتا ہے، پھر ولایت کس چیز کا نام ہے؟ خدا کو پانے کا نام ہی تو ولایت ہے۔ پانی پر چلنے کا نام ولایت نہیں، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں، بلکہ خدا کو پا لینے کا نام ولایت ہے۔ اور جو اللہ کو پا لیتا ہے، آقا فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کوئی دیانت داری سے عبادت کرے، کیسی عبادت ابھی آگے بات آئے گی، ابھی آپ آگے بات سنیں گے کیسی عبادت ہونی چاہیے۔ ولی بن جائیں گے، ولی جنتی بن جائیں گے۔
ورنہ اس مہینے میں جو جنتی نہیں بنا وہ کبھی جنتی نہیں بن سکتا. وہ بدبخت ہے جو اس ماہ مبارکہ میں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, وہ حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جا رہے تھے. منبر پر جاتے ہوئے حضور نے فرمایا آمین, پھر کہا آمین, پھر کہا آمین, 3 بار آمین کہا. آقا سے پوچھا گیا حضور کوئی دعا کرنے والا نہیں نظر آتا, دعا کا موقع نہیں بظاہر, آپ آمین 3 مرتبہ فرماتے. آقا نے کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے, میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا. توجہ کریں, سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب امام منبر پہ چڑھتا ہے. یہ سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے, یاد رکھنا, اس سے قیمتی لمحہ کبھی نہیں آتا. سب سے قیمتی لمحہ اس وقت جب امام منبر پہ چڑھتا ہے. اس وقت تو بیچارہ مؤذن مائک درست کرتا ہے اور میری قوم آستینیں درست کرتی ہے. اس قیمتی لمحے کی خبر ہی نہیں کہ اس وقت ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے پھر جو دعا کی جاتی ہے قدرت رد نہیں کرتی. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو, معلوم کتنی بھولی یہ قوم ہے, ادھر ادھر مانگتے پھرتے ہیں اور جب قدرت کے پاس مانگنے کا وقت آتا ہے تو وقت ضائع کرتے ہیں. کچھ لوگ تو بیچارے انتظار میں باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب نماز شروع کریں تو ہم اخبار بچھا کر کے جلدی سے کھلے سر یا رومال باندھ کر نماز پڑھ لیں. دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ جیسے یہاں میت ہو گئی ہو, اسی لیے بیچارے رومال باندھ کر کے کھڑے ہیں اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے اسلام پر احسان کرنے کے لیے. یہ حال ہے میری قوم کا. اگر یہ قوم مانگنے کے وقت کی قدر کرتی تو اس قوم کو کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا وقت نہیں آتا. اس قوم نے مانگنے کی کبھی خدا سے نہیں مانگا, بندوں سے مانگتے رہے. اسی لیے تو در در کے بھکاری اتنا مانگنے پر آئے, اتنا مانگنے پر آئے, اتنے بھیک منگے ہو گئی, اتنی بھیک منگی ہو گئی یہ قوم کہ اب تو یہ قوم ووٹ کے بدلے بھی پیسہ مانگتی ہے. کیا داڑھی والے, کیا حاجی, کیا نمازی, سب ننگے ہوئے اس الیکشن کے اندر, سب ننگے ہوئے. اور ان لوگوں کی عبادت کوئی قبول ہوگی جو حرام کے لقمے پہ افطار کریں گے. تہوار آ رہا ہے جی رمضان شریف کا, اس سے بھی لے لو, اس سے بھی لے لو, اس سے بھی لے لو, سب سے لے لو. بچوں کے کپڑے بنا دیں گے, خود کی درست کر لیں گے. لعنت ہے ایسی سوچ پر. سکتے اور جوے اور سود کی کمائی کا پیسہ جب تمہارے درمیان تقسیم ہوگا اور ان کپڑوں کو پہن کر عید کا دگانہ پڑھو گے تو کیا وہ دگانہ منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟ اس پیسوں سے رمضان شریف کی سحری کرو گے تو وہ روزہ منہ پہ نہیں مار دیا جائے گا؟ اس پیسوں سے افطار کرو گے تو وہ افطار منہ پہ نہیں مار دی جائے گی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے رمضان المبارک کی شروعات میں قوم سے کہا تھا, اے میری قوم, تم رمضان شریف میں حلال پانی اور کھانے سے تو احتیاط کرتے ہو, مگر جب تم افطار کے لیے بیٹھتے ہو تو تم لوگوں کے خون سے روزہ کھولتے ہو. لوگوں کے خون سے روزہ مت کھولنا ورنہ وہ روزہ قبول نہیں ہوگا. تو لوگوں نے کہا تھا ہم تو پھل فروٹ سے, کھجوروں سے, پانی سے روزہ کھولتے ہیں, ہم نے کب جو ہے خون سے روزہ کھولنا ہے؟ تو فرمایا جو لوگوں کا مال دھوکہ دہی کے ساتھ لیتے ہو وہ خون نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال. جب مولوی ملے خود دینے لینے پر آ جائیں تو قوم کب بچنے والی؟ دین کیا ہے؟ صرف تسبیح گھمانے کا نام دین ہے؟ مذہب و مسلک صرف تسبیح گھمانے کا نام ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لین دین میں درست نہیں وہ کسی معاملے میں درست نہیں. اور اتنا سستی بک گئی میری قوم, 500 روپے میں تو مرغی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی. وہ آبریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس کو کھا کر آپ بیمار پڑ جائیں. وہ دیسی مرغی تو 500 کی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی. تم 500 پہ بک گئے, لوگوں نے تمہیں خرید لیا. خدا نے تو تمہاری قیمت بہت بڑی بتائی تھی
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خریدا ہے، تیری قیمت جنت ہے، 500 روپے نہیں ہے۔ اور آج جیت کا جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی ان کی عید آ گئی، پٹاخے پوری گلے کوچوں میں پھوڑے جائیں، نہ بیماروں کا خیال ہے، نہ پڑھنے لکھنے والوں کا، نہ عبادت کرنے والوں کا، نہ سونے والوں کا خیال۔ جو مذہب قرآن کی تلاوت کے لیے کہتا ہے کہ سونے والے کے سرہانے زور سے قرآن مت پڑھو، اس کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے، اس مذہب کے ماننے والے پٹاخے اتنی زور سے پھوڑ رہے کہ نیند میں لوگوں، نیند تو اپنی جگہ بیمار۔ اور سوچو تو صحیح، وہ قوم اپنی دولت کو انگار لگا رہی ہے جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی، وہ قوم پٹاخے پھوڑ رہی ہے ہزاروں روپے کے خرید کر۔ ایسے بھی غریب ہوں گے تمہارے شہر میں کہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر جن کو عید کی فکر ہوگی، اور ماں اپنے بچوں کو یوں بہلا بہلا کر کے، پھسلا پھسلا کر کے وقت نکال رہی ہوگی کہ بیٹا تیرے بابا کی، تیرے باپ کی اٹھان آئے گی، تب ہم جا کر بازار سے کپڑے خرید کر کے لائیں۔ اس قوم میں رہتے ہو، امت کا درد نہیں، فکر امت نہیں، اور تم پٹاخے پھوڑ کے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو۔ کون کر رہا ہے یہ؟ نام نہاد مسلمان، نام نہاد دیندار۔ سنو، سن لو، غور سے سن لو، جو ہار گئے ان کا تو آج ہی سے قلعہ کما ہو گیا، اور جو جیت گئے 5 سال کے بعد انہیں پھر زوال آنا ہے۔ اور سنو، اپنی فکر بناؤ، کوئی ایسے اقتدار پہ ایمان کا سودا نہ کرنا جو 5 سال کے بعد چھین لیا جائے۔ ہم تو اس اقتدار کے قائل ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو اقتدار چھینا نہ جائے اس کی طرف کوشش کرو، اور اس اقتدار کو ولایت کہتے ہیں۔ 800 سال ہو گئے غریب نواز قبر میں جا کے آج بھی ہند پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کیا تمہاری حکومت اور کیا تمہارا الیکشن؟ لعنت کرو ایسی چیزوں پہ، لعنت بھیجو ایسی چیزوں پہ۔ لیکن یہ بات قوم کو کون سا؟ امین القادری تو آنکھ کا کاٹا ہو گیا نا، آنکھ بولتے بولتے۔ غالباً اقبال نے یہ بات کہی تھی، کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کانت۔ یہ آج حالت ہے، ملاؤں کا ایمان بکا، مولویوں کی پگڑیاں بکی، داڑیوں کی آبرو بکی۔ یہ آپ کا الیکشن تھا، اور وہ بھی صرف 5 سال کے اقتدار کے لیے۔ انا للہ و انا۔ پھر وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں، اپنی قوم کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اور یاد رکھنا، میں نے دیکھا میرے محلے میں جھگڑا ہو رہا ہے، ادھر محلے میں جھگڑا، ادھر۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لیڈر، جو بڑے لیڈر ہیں، سب بیوقوف بناتے ہیں، یہ کبھی نہیں لڑتے، یہ تمہیں لڑاتے ہیں۔ یہ بیٹھ کر پارٹیاں کرتے ہیں، تمہیں لڑاتے، تم نادان ہو، لڑتے ہو۔ آپس میں لڑو گے کہاں جاؤ گے؟ آپس میں لڑنے کا وقت۔ مومن تو ایک جان کی طرح ہے، مومن تو ایک جسم کی طرح ہے، کہیں بھی تکلیف ہو یاد رکھنا، ان کے کہنے پہ نہیں لڑنا، ان کے آواز پہ نہیں لڑنا۔ ٹھیک ہے، ہماری قوم کے ایک عالم نے کہا تھا سیاست بیت الخلاء کی طرح ہے، اتنا استعمال کرو جتنا ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ پورا شہر سر پہ اٹھا رکھا، مسجدوں کی آبرو بیچی، مسلمانوں کی آبرو بیچی، زبانیں بکی، خطابت بکی، سب بیچ آئے، اور جو بیچارے بچتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ تو ایسا کہتے ہیں، کبھی بیچارے خواب میں سوچتے بھی نہیں، ان پہ الزام لگاتے۔ ہم تو ایسے لوگوں کا دامن قیامت میں پکڑیں گے جو ان لوگوں کو، پاک دامنوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ چلو ہم تو گندگی میں پھنس گئے، ذرا 2-4 الزام ان پہ بھی لگا دیں۔ قدرت سب کو دیکھ رہی ہے، ذرا منہ کھولنے سے پہلے سوچا کرو، ہر مرتبہ منہ کھول کر جھوٹ مت بولا کرو، اپنی اوقات میں رہا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، بات دور نہ نکلے، پھینک دو
اس بے غیرتی کو اسلام نے تمہاری قیمت بہت مضبوط لگائی. آپ جانتے ہیں کیسر و کسرا کے تاجدار جس قوم کو خرید نہ سکے وہ محلے کے معمولی سے کارپوریٹر تمہیں خرید لیتے. سوچو تو صحیح, ان تک یہ پیغام پہنچاؤ, میری قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ, ورنہ تم بہت نیچے گر جاؤ گے, نچلی سطح پہ آ جاؤ گے. تمہیں پتا ہے بہت بہت قیمتی بات عرض کرنے چلا ہوں, مجھے معلوم ہے تم لوگ ایسے نہیں ہو, لیکن تم مخاطب ہو تو ذرا ان غائبین تک پیغام پہنچانا ہے جن کی اصلاح کرنی مقصود. کوئی کارخانہ دار کہہ رہا تھا کہ مزدور آ ہی نہیں رہے ہیں, جب ان کو حرام کا ملے گا تو وہ کب آئیں گے محنت کرنے کے لیے. اچھا لوگ اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے, اس لیے کہ امیر شہر نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ کفارہ ادا کر لو تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. یہ امیر شہر کا فتویٰ اپنے پاس رکھیں, ہمیں کسی امیر شہر کا فتویٰ نہیں چاہیے, ہمیں تو غریب نواز کی فکر چاہیے. فکر غریب نواز لو, امیر شہر کو لات کے رکھو. اوقات کیا ہے امیر شہر کے فتوے کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں, ہم اسی فتوے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے. اور یہ میں اپنے دل کا درد کہہ رہا ہوں, میں 8 دن سے تھا بھی نہیں. رمضان شریف شروع ہونے والا تھا, لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ رمضان شریف شروع ہو جائے گا تو آپ ہمارے یہاں کے دورہ کر لیں, سنیت کا معاملہ ہے. کوئی کہتا غوث پاک کا واسطہ, کوئی کہتا غریب نواز کا, اور جو غوث پاک کا واسطہ کہہ دیتا ہے میں تو ڈھیر ہو جاتا ہوں, پھر کہ میں سب چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں. یہ میری حالت ہے. 8 دن کے بعد آج صبح آیا تو بہت دل ٹوٹا, بہت دل ٹوٹا. مجھے وہ غریب یاد آ گئے جن کو مائیں کھچڑی کھلا کر کے افطار کرواتی, جن کو پانی پلا کر کے افطار کرایا جاتا ہے. آج اسی قوم کے لوگ پٹا اب تک پھوڑ رہے ہیں, اب تک پھوڑ رہے ہیں. یہ پیسے آئے کہاں سے؟ اور سوچو آگ لگا رہے ہیں, اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں. مسلمانوں, جس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں اس قوم کے لوگ اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں. یہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں؟ نہیں. اگر ان کو کہہ دو کہ اتنے پیسے مدرسے میں چندہ دے دو تو ان کو توفیق نہیں ہوگی. اور میں کہتا ہوں الحمدللہ اچھا ان کو توفیق نہیں ہے, یہ حرام پیسے تو مدرسوں میں لگنے بھی نہیں چاہیے. بہت افسوس ہے, بہت افسوس, بڑی تکلیف ہے مجھے. اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں پر یہ باتیں بڑی ناگوار گزرتی ہیں, اس لیے وہ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ یہ بولتا رہتا ہے, اس کے منہ کو چپ کرایا جائے. الحمدللہ میں نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کے گھر پر اگر پتا چل جائے کہ اس کا ایک ہی کاروبار ہے کہ کارپوریشن کو ہی لوٹتا رہتا ہے, میں کبھی اس کے گھر چائے بھی نہیں پیتا. لاکھ پر جب میرا ایک دوست ہے کارپوریٹر بنا, اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس کی کبھی چائے نہیں پی سکا. میری پی, میں تیری نہیں پی سکتا, کیونکہ مجھے پتا ہے جس دن یہ میرے حلق میں اترے گا اس دن میں حق نہیں بول سکوں گا. اس دن حق میں منہ پہ بولتا ہوں کہ میں تیری نہیں پیوں گا. اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں, لوگ الزام لگائیں, 1000 لگائیں, الزام لگانے والوں تو قیامت کا دن ہے نا, میدان محشر میں سب کھلیں گے. ایک فقیر بے نوا پہ الزامات کی اتنی بارشیں کرتے ہو, بدبختو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور وہ بھی سید پر. خدا کی قسم سید نہ کل بکا, نہ آج بکا, نہ قیامت میں بکے گا. اس لیے کہ جہاں خون پیور ہوگا وہ کبھی نہیں بکے گا. ایک بہت بڑے سیاستدان نے مجھے اپنے گھر کئی بار نکاح پڑھانے بلایا. میں نکاح پڑھانے کئی مرتبہ گیا, لیکن دعوت میں نے کبھی شرکت نہیں کی. اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کبھی شرکت نہیں کی. انہوں نے کہا بھی تھوڑا سا کھا لے, تو میں نے کہا اللہ آپ کو برکت دے, ٹھیک ہے, میرے لیے بہت گھر ہے, میری غریب عوام کے گھر میرے لیے کھلے ہوئے ہیں. اگر میں ان کی دعوت لینا شروع کر دوں تو ایک وقت کا کھانا بھی میں گھر نہیں کھا سکتا. یہ اتنا دل کھول کر بیٹھے ہوئے. الحمدللہ مجھے آپ کا نہیں چاہیے. ایک صاحب میں تسلی دے رہا تھا, حدیث پڑھ رہا تھا, حضور کی حدیث پڑھ رہا تھا. ایک صاحب فون پہ بات کرنے لگے میرے سامنے بیٹھ کر. میں کہا چپ رہو, میں حدیث پڑھ رہا ہوں.
بڑے سیاستدان کو میں نے ڈانٹا ہے، الحمدللہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں، کیونکہ کسی کا کھاتا نہیں، اسی لیے کسی کی گاتا بھی نہیں، اور جس کی کھاتا ہوں اسی کی گاتا ہوں، اور میرے لیے وہی در کافی ہے۔ تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، اور یا رسول اللہ تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ لوگ آتے ہیں بہت سودا کرنے، سودے بازی کا، دعا لے کر جاؤ، یہ سودا گاہ نہیں ہے، یہ سودا گاہ نہیں، دعا لے کر جاؤ، سودے کی بات نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ اسی لیے الحمدللہ کوئی کہہ نہیں سکتا، اور جو کہے گا اس سے کہو کہ اللہ کا کلام اٹھائیں، قرآن مقدس ہاتھ میں لے کے بات کر، جھوٹے الزام لگاتے ہو فقیروں پر، ہم تو فقیر ہیں نا، فقیروں پہ الزام لگاتے ہو، آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک اسلامک آواز، توحید الزام لگانے والوں کو انٹرنیشنل اسلامک اس کی لاٹھی اٹھتی ہے نا، تو پھر ہاتھ کسی کے ہوتے ہیں اور مار کسی کی ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، بڑی بے آواز ہے قدرت کی لاٹھی، اور بہت اس کا عذاب دردناک ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں اگر کسی نے غلطی سے لے لیا ہے اب واپس تو نہیں ہو سکتا، بغیر نیت ثواب کے کسی غریب کی جھولی میں ڈال دو، خدا کے لیے اس سے افطار نہیں کرنا، روزہ ضائع ہوگا، اس سے سحری نہ کرنا، روزہ ضائع ہوگا، اپنے بچوں کو پیون کے کپڑے پہنا دینا، مگر وہ لعنتی دولت کو اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں پہنانا، کیونکہ وہ خدا ہے، اس نے چوچ دیا ہے تو وہ دانا بھی پیدا کرے گا، اس پر توکل کرو، اس پر اعتماد کرو، کسی کی بھیک مت لو۔ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے جمعہ کا، میں عرض کرنے چلا تھا کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے جب وہ کوفہ کا گورنر بن کے آیا، بڑا ظالم تھا یہ بدبخت جسے حجاج کہتے ہیں، کوفہ کا گورنر بن کے آیا تو لوگوں نے کہا حجاج یہاں بڑے بڑے متقی رہتے ہیں بیٹا، ان کی بددعا سے ڈرنا، یہ تیرے لیے بددعا کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی انتظام کرتا ہوں۔ اس نے سب کو بلا کے دعوت کی۔ ابھی ہمارا ایک ساتھی بچہ کہہ رہا تھا کہ ذرا احتیاط سے افطار کرنا، تو آپ سے ان کی بات کو میں زور دے کر کے کہتا ہوں، ہاں ذرا احتیاط سے کرنا، لیکن دوسروں کے دسترخوان پہ ہی حضرت احتیاط مت بننا، اپنا دسترخوان بھی دیکھ لینا، ورنہ اور جگہ تو کھجور لے کر کے جاتے ہو جیب میں، وہ کھجور بھی حلال کی نہیں ہے، ذرا اس پہ بھی تو توجہ کرو۔ سب دوسروں کے یہاں حضرت احتیاط بنو گے، اپنے دروازے پہ کب بنو؟ بہترین محتاط وہ ہے جو خود کے دسترخوان پہ محتاط ہے، وہاں وہ احتیاط کرتا ہے۔ حجاج نے کہا بھی ان کا انتظام کرتا، یہ بددعا کریں گے میرے لیے اور ہلاک کریں گے مجھے۔ تو حجاج نے کیا کہ سب کو دعوت دی، بیچارے آگے دعوت، اور جب دعوت میں پہنچے اس نے خوب پیٹ بھر کے اچھی اچھی غذائیں کھلا دی اور کھا لیا۔ تو جب جانے لگے تو اب انہوں نے خود کہا حجاج ذرا ہوشیار رہنا، ہم لوگوں کی دعائیں اور بددعائیں بہت قبول ہوتی، کہا چلو نکلو، اب مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے حرام کا اب تمہارے پیٹ میں لقمہ ڈال دیا ہے، اب نہ تمہاری دعا اثر کرے گی نہ بددعا اثر کرے۔ آپ ان میں سے نہیں ہو جائیں، روزے دار کی دعا قبول ہوتی، جمعہ کے وقت پیٹ میں مگر حلال ہونا چاہیے، پیٹ میں حلال ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے میری قوم حلال کی طرف آئے، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم فرمایا، اور جنہوں نے لیا ہے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، قدرت نے تو دیکھا، کرامن کاتبین نے تو لکھا ہے۔ تو بات چل رہی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھنے، بہت مقبول وقت ہوتا ہے، دعا کر کے دیکھیں، لیکن یہی شرط ہے کہ حلال کھا کے دعا کر کے۔ حضور سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، توجہ آپ کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو، میں کیا کروں؟ ارشاد ہوا سچ بولنا اور حلال کھانا، بس تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ سچ بولو، حلال کھاؤ، ہر دعا قبول ہو، اور اللہ سے حلال ہی مانگو۔
اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. حلال مانگو حلال ملے گا. جیسی نیت ویسی برکت, جیسی روح ویسے فرشتے. لوگ کہتے ہیں نا یہی حال ہے. حضور علیہ السلام منبر پہ چڑھ رہے, فرمایا آمین آمین آمین. پوچھا یا رسول اللہ 3 بار آمین کیوں کہا؟ فرمایا سید الملائکہ, فرشتوں کا سید آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروا لے, وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے. حضور کہتے میں نے آمین کہا. پھر اس نے کہا حضور پہ حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے, سرکار کا ذکر کیا جائے, اور کوئی اس وقت حضور پہ درود نہ پڑے, وہ بندہ بھی تیری رحمت سے دور کر دیا جائے. حضور کہتے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آمین, اور فرمایا اللہ کوئی ماہ رمضان پائے اور عبادت کر کے اپنے آپ کو اس نے جنتی نہ بنوا لے, وہ بھی تیری رحمت سے دور کر دیا جائے. حضور کہتے میں نے اس وقت بھی آمین کہا. رمضان شریف میں جنتی نہیں بنے تو تم کبھی جنتی نہیں بن سکتے. گرمی کا بہانہ نہیں کرنا, اللہ رب العزت پہ توکل کرنا, بڑی مدد فرمائے. سونے والے کا روزہ اور لوم چلانے والے کا روزہ برابر نہیں ہے. سونے والا کتنا بھی متقی ہوگا, اگر لوم چلانے والا منکرات سے بچ کر کے لوم پہ کھڑا ہے تو بہرحال اس کا روزہ افضل ہے. اس لیے کہ جس کی عبادت میں جتنی محنت اور کوشش اور مشقت ہوگی اللہ اس کو اتنا اجر زیادہ عطا فرمائے. میرے ایک بچے نے, ایک مبلغ نے مجھ سے پوچھا کہ روزے کا ثواب کیا ہے, وہ مجھے ذرا بتائیے, میں کتاب میں ڈھونڈوں. تو میں نے ان سے کہا کہ روزے پہ ثواب تھوڑی ملتا ہے. وہ تھوڑے چکر میں آ گئے جیسے آپ چکر میں آ گئے. میں نے کہا روزے پہ ثواب تھوڑی ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. ارے وہاں ثواب کیا, ثواب کی بے شک ہم ثواب کے قائل ہیں, ثواب کی عظمت کے قائل ہیں, لیکن جہاں خدا مل جاتا ہے پھر وہاں ثواب کی بات بھی کیا ہے. جہاں یار مل جاتا ہو, روزہ اس کو کہتے ہیں جہاں یار ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے تھوڑی فرمایا. اور رمضان شریف کا روزہ, اگر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوٹ جائے, پوری زندگی روزے رکھو پھر بھی وہ فضیلت تمہیں نہیں مل سکتی. اس لیے بہت کوشش کرنا. کوئی کہتا ہے مجھے شوگر ہے میں اس لیے نہیں رکھتا ہوں, جھوٹا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. روزہ رکھنے سے بیماری نہیں آتی, روزہ رکھنے سے تو صحت آتی ہے, تندرستی آتی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض, روزے تم پہ فرض کیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ اللہ نے روزے فرض کیے, فرض ہیں ہم پر, اور صرف یہی روزے فرض ہیں بس. مومنوں پر ماہ رمضان کے روزے, فرمایا روزے فرض کیے اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا. یہ قیام سے مراد یہاں تراویح ہے. تراویح میں آیا کرو, عبادت کیا کرو. لوگ کہتے ہیں بڑی بہت ٹائم لگتا ہے. ارے یہاں کھڑے رہو گے نا 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, انشاءاللہ وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, اس دن کھڑے رہنے سے بچا لیے جاؤ. اس دن کھڑے رہنے سے بچا لیے جاؤ گے. تو اور فرمایا جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے, اب اس کو بہت توجہ سے سنیں, جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب یعنی کوئی نیکی کر کے خدا کا قرب چاہے تو اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے دوسرے ماہ میں فرض ادا کیا. اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہیں, اگر اللہ کا مقرب بندہ بننے کی نیت سے کوئی نفل عبادت کرے تو اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا کرتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو 70 بار سبحان اللہ کا ثواب ملے. کوئی ایک بار درود پڑھے 70 بار درود پڑھنے کا ثواب ملے. یعنی نیکیاں ہی نیکیاں, نیکیاں ہی نیکیاں, ثواب ہی ثواب, ثواب ہی ثواب. حتیٰ کہ رمضان شریف کے ایک ایک سیکنڈ میں اللہ 60,000 مومنوں کی مغفرت
فرماتا ہے، پھر مغفرت کرتا ہے 24 گھنٹے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ نے 24 گھنٹوں میں بلکہ 23 گھنٹے 59 سیکنڈوں میں جتنے 60 ہزاروں کی مغفرت کی ہے، افطار کے وقت میں اتنوں ہی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اتنوں ہی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ذرا ہم بھی اس میں آ جائیں، دعا کریں ہم بھی اس میں آ جائیں، اپنی بھی بغیر مانگے مغفرت ہوتی ہے۔ فرمایا جس نے نفل کیا تو فرض کا ثواب، اور فرمایا جس نے فرض ادا کیا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ زبان ما ینطق عن الہوا سے حضور کہہ رہے ہیں، زبان اللہ اکبر، جس کی زبان پر خدا بولتا ہے وہ زبان، میرے امام کہتے ہیں سید اعلیٰ حضرت، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پورا خطبہ توجہ سے سنیں، اخیر میں اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے پورے خطبے کا؟ اصل وہ ہوگا، یقیناً سب اصل ہی ہے، لیکن اس کا جو عرق نکلے گا نا، اس کا رس جو نکلے گا، جوس، وہ بہت قیمتی ہوگا۔ یہ پورا قیمتی ہے لیکن اس کا جوس بڑا قیمتی ہے۔ ان لفظوں سے جو جوس نکلے گا پھر انشاءاللہ وہ زندگی بدل دے گا۔ آقا فرماتے ہیں فرض 70 فرضوں کے برابر۔ پھر فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ، کیونکہ روزے میں فریج میں فروٹ رکھیں ہمیں پتا ہے، کچن میں ڈرائی فروٹ رکھیں پتا ہے، گھر میں کھانا ہے پتا ہے، روح افزا سجائے پتا ہے، پھر بھی نہیں کھاتے، صبر کرتے ہیں، کیونکہ روزے کو صبر کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو ایک تفسیر یہ بھی ہے یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی جب تم کو مصیبت آئے تو روزہ رکھو، نماز پڑھو اور اس کے ذریعے سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ روزے کا دوسرا نام صبر ہے، صبر کا دوسرا نام روزہ ہے۔ اب پتا چلا، آپ کہتے تھے نا یہ صبر کیا ہے، صبر کیا ہے؟ صبر روزہ ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز روزے سے مدد طلب کرو، یعنی روزہ رکھو گے تو مدد ملے گی، نماز پڑھو گے تو مدد ملے گی۔ وہ روزہ کیا بھائی جس میں نماز ہی نہیں، سحری کھائے بستر میں بیٹھ کر کے اسی پہ لڑک گئے، اور اس کے بعد عصر سے پہلے اٹھے تو ظہر بستر میں کھو گئی، اور اس کے بعد اٹھیں گے تو ذرا سا لنگی باندھ کر اور بنیان پہن کر تھوڑا گلی میں گھومیں گے کہ ہم بھی روزے دار ہیں، اور اس کے بعد مسجد کا لائٹ دیکھیں گے کہ مؤذن نے جلایا کہ نہیں جلایا، اور دیکھیں گے گھڑی دیکھیں گے۔ اور کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ جو واٹس ایپ لے کر بیٹھ جائیں گے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو غیبت کی محفل سجا کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ روزہ ہے مسلمانوں کا، الا ماشاءاللہ العیاذ باللہ۔ یہ بھی کوئی روزہ جس میں غیبتیں ہو، وہ بھی کوئی روزہ ہے؟ جس میں عبادت نہ، وہ بھی کوئی روزہ؟ روزہ تو آتا ہی متقی بنانے کے لیے۔ تو آقا فرماتے ہیں صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا لوگ، اور یہ مہینہ اب بہت توجہ کے ساتھ، بہت اٹینشن ہو کر فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے۔ غم خواری، غم گساری کا مہینہ۔ مطلب کیا ہوا؟ غمخواری کا مطلب کیا ہوا؟ خیر خواہی، لوگوں کا خیال کرنے کا مہینہ۔ ایسا نہیں کہ دو تھیلی بھر کر اپنے گھر پر ہی افطاری جا رہی ہے اور پڑوس کے بچے پانی اور کھچڑی پر روزہ افطار کر رہے ہو۔ غمخواری کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں غمخواری کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تو بڑے سخی تھے نا، حضور سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں۔ حضور کتنے سخی تھے،
لیکن فرماتی ہیں کہ حضور تو بڑے سخی تھے، لوگوں کو میدان جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے تھے عام دنوں میں، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو حضور اتنا عطا کرتے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے۔ حضور کی سخاوت دیکھ کر یوں لگتا جیسے کرم کا دریا جاری ہو گیا۔ غمخواری کرو، ذرا اپنے دوستوں سے بھی پوچھ لیا کرو کپڑے بنے کہ نہیں؟ اب بنے تو کتنے بنے؟ آپ 5 بناتے، اس کو 1 بنائے تو 5 میں سے 1 اس کو دے دو، 4 بناؤ۔ دوستی صرف چائے پینے کے لیے تھوڑی ہے، آج کل کی دوستی تو چائے پان والی دوستی، کون کس کا دوست ہے؟ ٹائم پاس والی دوستی۔ لوگوں سے پوچھا کرو، سب اپنے لیے نہیں، یہ غمخواری کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بات تو بالکل دیکھنے والی، آمدنی اتنی ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں جو اور مہینوں میں نہیں کھا پاتے، اور روز کھاتے ہیں، ہے نا؟ کیا کیا کھاتے ہیں، اب اس کا ذکر میں کیا کروں، اس لیے کہ آپ کی توجہ اس پہ زیادہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اگر رزق بڑھا دیتا ہے تو کھانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوب کھلائے، آپ کو خوب پہنائے، خوب کھاؤ، خوب پہنو، لیکن خوب اچھے عمل بھی کر لیا کر، عبادت پہ کمر کسو۔ مومن کی بات میں کہتا ہوں، اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان شریف میں آمدنی اتنی ہوتی ہے لیکن رزق بڑھ جاتا ہے، روزی بڑھ جاتی ہے، آتا اتنا ہی ہے لیکن خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ بعد میں کاؤنٹ کرو تو پتا چلتا ہے جتنا آیا تھا اس سے زیادہ گیا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ جب کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے نا یار وہ اتنی ترقی کر رہا، آتا کہاں سے ہے، تو مجھے کبھی کبھی اس کے ایمان پہ شک ہونے لگتا ہے۔ یہ کہنے نہیں چاہیے کہ آتا کہاں سے، اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لوگ جلتے ہیں آتا کہاں سے۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک بڑا سخی آدمی تھا، اس کے گھر پہ روزانہ ایک بابا آتا تھا فقیر، اور وہ اس کو بہت دیتا تھا، وہ اس کو بہت دیتا تھا، اس فقیر کو روز لے جاتا تھا، اللہ سخی کا بھلا کر، سخی کا در کلندر بول، اللہ خوب برکت دے، اس کو خوب نوازے، خوب عطا کرے۔ اور یاد رکھنا جو سخی ہوتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، جو سخی ہوتا ہے وہ کبھی دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، اور لینے والا کبھی مالدار نہیں ہوتا۔ اگر مالدار بننا ہے تو دینے والے بنے۔ تو ایک بڑا سخی تھا، روزانہ ایک بابا آتا، فقیر آتا اور اس کے یہاں سے خوب لے کر کے جاتا، تو دینے والے کو دیتے اچھا لگتا ہے، لینے والے کو، اور جب بیچ کے ہوتے ہیں نا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جن کا تعلق نہ دینے سے ہے نہ لینے سے۔ وہ کہتے ہیں آتا کہاں سے، آتا کہاں سے۔ ایک دن ایک کیا کہیں گے اس کو، جلن سے وہ جو بیچ کا آدمی تھا اس نے سخی کو بہکانا چاہا اس فقیر کے خلاف۔ کہا یہ بابا روز آتا ہے، اتنا لے کے جاتا ہے، ذرا ایک دن اس سے پوچھنا کہ انسان کے ہاتھ میں بال کیوں نہیں ہوتے۔ دیکھنا وہ تیرے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ پہنچے ہوئے آدمی یہ جواب دے سکتے، وہ فقیر میں کچھ نہیں، وہ خالی ہے۔ بھائی جب انسان کے برابر نہیں ہو پاتا ہے تو عظمت کا انکار ہی کرتا ہے نا۔ کوا ہمیشہ ہنس سے حسد کرتا ہے، اس لیے کہ کوا کبھی ہنس بن نہیں سکتا، اور ہدہد ہمیشہ بادشاہ سے حسد کرتا ہے، کیونکہ ہدہد کے سر پہ تاج رہتا ہے، مگر وہ تاج رکھ کے بھی کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ ہدہد تاج پہن کر بھی کبھی بادشاہ، اسی لیے اس کو بادشاہ سے حسد ہے کہ تاج میں نے بھی پہنا اور اس نے بھی پہنا، میں بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اس کو پتا نہیں کہ تو ہدہد ہے، تو چڑیا ہے، تو کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا، بادشاہ تو تقدیر والے بنتے، تو اس کو حسد ہے، ہم تاج پہن کر بھی بادشاہ نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جس کی عظمت کے برابر انسان نہ ہو سکا اس کی عظمت کا انکار کر گئے۔ مدینے کے یہودیوں کو یہی حسد تو تھا نا، حضور کے برابر وہ ہو نہیں سکتے تھے تو عظمت کا انکار کر بیٹھے۔
بار بار تو کہا یہ فقیر خالی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، تو دیتا کیوں ہے اس کو؟ ورنہ اگر یہ بھرا پورا ہوتا تو یہ تیرے سوال کا جواب ضرور دیتا، اور جو بھرا پورا اس کو دینا بھی چاہیے، وہ سچا فقیر ہے، درویش ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل فقیر کا امتحان ہو جائے گا۔ وہ فقیر آیا نا، تب بھیک دینے سے پہلے اس نے کہا بھائی میرے سوال کا جواب دو کہ انسانوں کے ہاتھ پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ انسان کے ہاتھ پہ بال کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس نے بڑی سادگی سے کہا بادشاہ سلامت، آپ بہت دیتے ہیں نا، آپ بہت دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ زیادہ یوز ہوتے ہیں، استعمال زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ پہ اللہ نے بال نہیں اگائے۔ بھئی جس کا کام زیادہ ہے تو دے گا تو بال نہیں اگیں گے، وہاں کام زیادہ ہے۔ تو اس نے بیچ میں بول پڑا، کود پڑا، بڑا چھٹ بھیا وہ بیچ میں کود پڑا۔ اس نے کہا اچھا بادشاہ کے ہاتھ پر نہیں ہے بال، وہ تو دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ تو تھوڑی دیتا۔ کہا اس کے ہاتھ میں دینے کی وجہ سے نہیں ہے، میرے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ کثرت سے دیتا ہے، میں کثرت سے لیتا ہوں، اس لیے بال نہیں ہے میرے ہاتھ پہ۔ تو اچھا وہ تو دیتا ہے، تو تو لیتا ہے، میرے ہاتھوں میں بال کیوں نہیں ہے؟ پھر نہ میں دیتا ہوں نہ لیتا ہوں۔ کہا کہ وہ دیتا ہے، میں لیتا ہوں، اور تو ہاتھ مسلتا رہتا ہے۔ تو جو ہاتھ مسلے اس کے ہاتھ میں بھی تھوڑی بال ہوں گے۔ قدرت دیتی ہے، کسی پہ نعمت دیکھ کر یہ مت کہا کرو آتا کہاں سے، اللہ دینے والا، اس کے دینے کی شان ہزاروں شانیں اس کی، وہ دیتا ہے، تم کیوں جلتے ہو؟ اور تم جلو گے تو وہ روک لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ دیتا ہے نا، سن لو، کان کھول کے سن لو، کوئی 500 5000 دے کہ تمہاری غربت دور نہیں کرے گا، بلکہ 5 سال تک تمہیں تانے ملیں گے، مگر جب میرا اللہ دے گا تو دینے والا بنا دے گا۔ اس لیے لوگوں سے لالچ مت کیا کرو، اس سے امید رکھا کرو، اس نے دیا تو دینے والا بنا دیا۔ تو آقا فرماتے ہیں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی بات ہے، خطبے کا اینڈ ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے خطبے کا۔ آقا فرماتے ہیں جو اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرائے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں فرمایا، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ثواب میں۔ کچھ لوگ اس نیت سے بھی کسی کی دعوت میں روزہ افطار کرنے نہیں جاتے کہ لوگ سوچتے ہیں یار اگر ہم روزہ افطار کر لیں گے اس کا کھا کر تو اس کو سارا ثواب مل جائے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے افطاری کرو گے تو اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مفکر کی بڑی پیاری بات یاد آتی، فرمایا کہ اگر ایک بندہ چاہے تو ایک ایک دن میں 50 روزے رکھ سکتا ہے۔ کتنے روزے؟ 50 100 500 روزے رکھ سکتا ہے۔ حیرت ہے، بندہ تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، ایک دن میں 50 کیسے رکھے گا؟ طریقہ یہ ہے، ایک تم رکھو گے، 50 کو افطار کرا دو تو تمہارے نامہ اعمال میں 50 رمضان شریف کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے۔ کراؤ افطار، اللہ نے دیا ہے تو خوب کراؤ۔ کیا بڑی نعمت ہے، کیا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ ثواب میں کمی نہیں ہوتی روزہ دار کے، ثواب کے برابر ملتا، پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، میں ان بحث کرنے والوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا پیچھا چھوڑو۔ لوگ کہتے ہیں نفل صرف وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون سے چھوٹے چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑے معاف نہیں کرتا اللہ۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں۔ حضور نے کہہ دیا نا گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے سب معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے قید نہیں لگائی، اب کوئی قید نہ لگائے، میرے آقا نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، اور پھر حضور کے کہنے پہ جو جیسا یقین رکھے گا اس کو فیضان بھی ویسا ہی ملے گا۔
بعض محققین نے کہا ہے نا کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے، جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کو حضور کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی قبر سے اور اس کی قبر کے درمیان سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہاں سے دکھایا جاتا ہے، اس کی قبر سے حضور کی قبر تک پردے اٹھا کر اس کو وہاں سے دکھا دیا جاتا ہے۔ تو کسی مفکر نے کہا پھر وہ 7 سمندر کہاں چلے گئے، وہ صحرا کہاں چلے گئے؟ اس طرح اس پہ بہت لے دے اور بحث کی لوگوں نے۔ ہم تو عشق کے بندے ہیں نا، میرے امام نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائی ہے؟ کوئی کہتا ہے تصویر دکھائی جاتی ہے، کوئی کہتے ہیں پردے اٹھائے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضور خود تشریف لاتے ہیں۔ اب اس پہ فقیر کا کہنا یہ ہے کہ جو موقف رکھے گا، جیسا عقیدہ رکھے گا، جو رکھے گا کہ تصویر دکھائی جاتی ہے اس کو تصویر ہی دکھائی جائے گی، جو کہے گا پردے اٹھائے جاتے ہیں اس کو پردے اٹھائے جائیں گے، اور جو عقیدہ رکھے گا کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور تشریف لائیں۔ ان کے کرم سے جیسی امید ہوگی فیضان ویسا ہی ملے گا۔ اور یہ موقف میرے امام اہل سنت کا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی، جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب، پردے اٹھیں گے جب نہیں، تصویر دکھے گی جب نہیں، جلوہ فرما ہوگی جب، طلعت رسول اللہ کی۔ جلوہ فرما آنے ہی کو تو کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے میری قبر اندھیری ہوگی؟ جب وہ آئیں گے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ جب وہ آئیں گے تو حضور کے فرمان پہ جو جیسا یقین رکھے فیض ویسا ہی پاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو افطار کرائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور آپ کے کرم سے امید ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ حضور نے کہہ دیا گناہ معاف ہوتے، حضور ہمیں یقین ہے صغیرہ بھی معاف ہوتی اور کبیرہ بھی معاف ہوتے، اور اس کے کرم کے آگے صغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے؟ اگر وہ کرم کرنے پہ آئے وہ تو بہت قریب ہے۔ اس کے محبوب کی شان یہ ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ۔ وہ اشارہ کر دے تو 100 لاکھ بخشے جائیں، اور وہ فرما دے کہ روزے افطار کرانے والے کی کہ گناہ معاف۔ چاہتے ہو گناہ معاف کروانا تو ذرا 2-2 4-4 کو گھر بلا لیا کرو، پورا مہینہ غم گساری کر، دوستوں کو بلاؤ کھلاؤ۔ ہم سوچتے ہیں خوب کھائیں گے، رمضان شریف میں خوب کھاؤ بھی کھلاؤ۔ افطار کی بڑی برکتیں ہیں، فرمایا گناہ معاف ہوتے، اور صرف گناہ نہیں بلکہ سبحان اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا۔ کیا کریم آقا ہے، کیا کریم آقا ہے، وہ تو ہے سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ اب صحابہ بول پڑے، خطبہ ختم ہو گیا، خطبہ ختم ہو گیا، بلکہ اختتام پر آیا، قریب الختم ہے۔ فرمایا کہ نہ روزے دار کے ثواب میں کمی آئے گی، گناہ معاف بھی ہو جائیں گے، جہنم سے آزادی ملے گی۔ صحابہ تو لالچی تھے نا عمل کے معاملے میں، دولت کے نہیں، شہرت کے نہیں، عمل کی، اور ان کی شہرت تو لا مکان تک تھی، ذکر ہوتے تھے لا مکان پر۔ میرے محبوب کے یار ایسے ترا عمرک ان سجدہ، ان کا ذکر یوں کیا جاتا، معہو اشداء علی الکفار، ان کا ذکر کیا جاتا، ان کے تذکرے ہوتے، خدا کرتا ہے ان کا تذکرہ قرآن میں، توریت میں، انجیل میں۔ وہ نیکیوں کے لالچی تھے، حریص تھے، بول پڑے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں یہ طاقت کہاں ہے کہ کسی کو روزہ افطار کریں، کیونکہ وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھنے والے لوگ تھے نا۔ اکثر صحابہ بظاہر غریب تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں ہر ایک میں یہ طاقت تھوڑی ہے کہ روزہ افطار کرائیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تم نے روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں؟ سرکار فرماتے ہیں اگر ایک کھجور بھی کھلا دو گے تو یہی ثواب ملے گا، یہ کھجور بھی کھلا دو گے تو یہی ثواب ملے گا، ایک گھونٹ دودھ پلا دو گے یہی ثواب ملے گا۔ اور اس پر کرم کیا کیا؟
فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا کے بھی افطار کرا دو گے یہی ثواب ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں، اس میں نہیں، دوسری حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو پانی پلانے پہ اتنا بڑا ثواب ہے روزے دار کو، افطار کے وقت کہ گناہ معاف ہو جائیں، جہنم سے آزادی مل جائے اور پھر روزے دار کے برابر ثواب ملے، تو یہ وہاں پر ہے ثواب جہاں پانی نہیں ملتا ہو، جہاں پہ پانی کی قلت ہو، پانی نہیں ملتا ہو، وہاں پلانے پہ یہ ثواب ہے۔ آقا فرماتے ہیں دریا کے کنارے بھی پلاؤ گے تو بھی یہی ثواب ملے گا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ ہمارے بچپنے میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب گھر میں فروٹ آتے تھے، اس وقت مالیگاؤں بہت مالدار نہیں تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ اکثر لوگوں کی آمدنی 300-350 روپے ہفتے ہوتی تھی، لوم چلانے والوں کو 250-300 روپے وہ لوگ کماتے تھے، ایسا ہم بچپن میں سنتے تھے۔ تو پھل فروٹ آتے تھے تو گھر کی عورتیں یہ کرتی تھی کہ ایک دو چیری تربوز کی، ایک دو پپیتا کی، ایک دو کھجور، یعنی جتنا سامان آتا تھا تھوڑا تھوڑا سب پلیٹ میں رکھتی تھی اور چھوٹے بچوں کو کہتی تھی بیٹا جاؤ اور مسجد میں دے کر آؤ۔ اور جو بیچارے غریب لوگ ہوتے تھے اور بھی نچلی سطح کے وہ مسجد میں آ جاتے تھے، چونکہ ہر آدمی اتنا مالدار نہیں تھا کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا سکے، تو وہ عورتوں کا سب مؤذن صاحب جمع کرتے تھے اور بھی جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد دسترخوان لگتا تھا اور اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس طرح ہوتا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ ماحول رہا کہ نہیں رہا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ماحول 90% ختم ہو گیا ہے۔ اب تو گھر میں جتنی افطاری آتی ہے فریج میں رکھ رکھ کے خود کھاتے ہیں، افطار کا سحری میں کھاتے ہیں۔ اتنا ہرس ہے کھانے کی، اتنی ہرس ہے خدا کی قسم، ایسا لگتا ہے جیسے قوم خود کھانے کے لیے پیدا ہوئی، کھلانا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا خود کھاؤ گے تو بدبو بنے گی، دوسروں کو کھلاؤ گے تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اگر مناسب سمجھے تو یہ ارادہ کر لیں، آج رمضان شریف کے کتنے روزے ہوں گے؟ 29 یا 30۔ ہر دن اگر آپ نے ایک بندے کو بھی افطار کرائی نا تو گویا کہ آپ نے 30 کو افطار کرائی۔ بس تھوڑا سا اس طرح ذہن بنائیے، کیونکہ ہمیں ثواب زیادہ سمیٹنا ہے نا، اور اگر اللہ نے دولت زیادہ دی تو 5-5 کو کرا دو، اور زیادہ دیے تو 10 کو کرا دو، زیادہ دیے تو 20 کو کرا دو، 50 کو کرا دو۔ اللہ نے اور نوازا ہے تو اعتکاف کے اندر 100 لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں حصہ لے لو تاکہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ روزہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے۔ ایک مشورہ ہے، میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں، نیکی پہ ابھار رہا ہوں، ہو سکے تو کرو، پھر اس کی برکت سال بھر محسوس کرو گے۔ اور اگر ہو سکے تو کبھی اپنے رشتہ داروں میں جھانک لو، ان کے گھر اچھا پکا کہ نہیں پکا، ان کے گھر پھل فروٹ آئے کہ نہیں آئے، تھوڑا یہ سب دیکھا کر۔ دیکھو آپ یہ پورا خطبہ چیک کر لیں، پورا خطبہ آپ پڑھ لیں۔ یہ ہمارے امیر محترم کی کتاب ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں، اس کا جدید ایڈیشن میں اسی میں سے پڑھ رہا ہوں۔ میں اس کا عربی متن پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس میں عربی متن نہیں ہے، اور اتفاق سے جس میں عربی متن ہے وہ کتاب گھر پہ میں یہاں منگا نہیں سکا، تو میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ضرورت تو پوری ہو جائے گی۔ حضرت کی کتاب ہے، قائد محترم کی کتاب ہے، اسی میں سے میں نے خطبہ پڑھا۔ پورا خطبہ آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی، شروع سے لے کے آخر تک۔ غمخواری کرو، صبر کرو، خیال کرو، افطار کراؤ، یہ سب حضور علیہ السلام نے، یعنی یہ پورا مہینہ بندوں کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے، یہی کرو۔ اور یاد رکھنا، چونکہ پتہ نہیں درس قرآن میں یہ عنوان آئے گا کہ نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ نے نوازا ہے اپنے رشتہ داروں میں کپڑے تقسیم کرو، اور کپڑے ایسے تقسیم کرنا، یہ نہیں ایسے کپڑے مت بانٹنا کہ جو ایک دھل میں جو ہے وہ تار تار ہو جائے۔ لوگ قریبوں میں بانٹتے ہیں نا تو ایسے بانٹتے ہیں کہ اللہ ہی رحم کرے۔ ایک مرتبہ مجھے میرے استاد نے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ تھا، ہم لوگ سفر میں تھے، استاد گرامی کہہ رہے تھے سید صاحب بتائیے، کہ سید صاحب نہیں بلکہ وہ باپو کہتے ہیں پیار سے، کہ باپو بتائیے کون دل والا کون ہے، دلدار کون ہے اور مالدار کون ہے؟
میری عادت ہے بڑوں کے سامنے کم بولتا ہوں، اس لیے کہ بڑوں کے سامنے کم بولیں گے تو چھوٹوں کے سامنے زیادہ سنانے کی صلاحیت پیدا ہوگی. جو سنے گا وہی سنائے گا. مجھے معلوم ہوتا ہے پھر بھی میں نہیں بولتا، چپ رہتا ہوں. کوئی حدیث اگر کوئی استاد پیش بھی کرتے ہیں، کہتے وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، تو میں کبھی یہ نہیں کہتا ہاں پڑھی ہے، بلکہ کہتا ہوں آپ سنائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے برکت والی زبان سے سنوں گا تو نیا فیضان ملے گا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بیچ میں بولتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ آتا ہے. یہ اچھی بات ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے. برکت سے محروم ہو جاتے ہیں انسان. اس لیے کہ ممکن ہے آپ نے کتاب سے پڑھا ہو تو آپ کے وہ سمجھ میں نہ آئے جو استاد سنائے، تو نیا نقطہ کوئی آپ کے سامنے پیش کرے. تو استاد نے فرمایا کہ مالدار اور دلدار کون ہے؟ میں نے کہا آپ ہی بتا دیں. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ایک عورت تھی، وہ ایک سیٹھانی کے گھر میں کام کرتی تھی. اس سیٹھانی کو رمضان شریف میں اس مزدور عورت کو گفٹ دینے کا موقع آیا، اور اس غریب عورت کو بھی رمضان شریف میں سیٹھانی کو گفٹ دینے کا موقع، یعنی دونوں ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہتے تھے. تو سیٹھانی جب گئی دکان پہ تو کہتی ہے تیری دکان پہ جو سب سے ہلکا کپڑا ہونا وہ بتا، کیونکہ مجھے اپنی مزدور کو دینا یہ کپڑا. اور جب وہ مزدورن گئی نا دکان پہ تو کہا تیری دکان پہ جو سب سے قیمتی کپڑا ہے وہ بتا، کیونکہ مجھے سیٹھانی کو دینا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب بتائیے کہ کون دلدار اور مالدار ہے اور کون غریب ہے؟ ارے جس کے پاس قیمتی گفٹ ہے وہی تو مالدار بھی ہے، وہی تو دلدار بھی ہے. تو ذرا اللہ کی راہ میں ایسا دیا کرو کہ وہ چند مرتبہ پہن لے. لوگ مؤذن اور امام کو لا کے دیتے ہیں ایسے کپڑے کہ بیچارے سلانے میں بھی شرم آئے. کتنے کپڑے ہیں؟ بولے 14 ڈریس، ایک بھی نہیں سلائے گا امام. کپڑے ہی ایسے لاتے ہیں. کون سے کپڑے آ رہے ہیں؟ 30 روپے میٹر والا، 40. کس کو پہنانا؟ امام کو. بتا میں تجھے کس منہ سے یاد کروں؟ میرے الفاظ سخت ہو تو مجھے معاف کر دیا کریں، لیکن بات تو ذرا دیکھیں. اب عید کی نماز پڑھ کے تو 200 روپے میٹر کا کپڑا پہن کے آئے گا عید کی نماز پڑھنے، اور جس کے پیچھے پڑھنے آئے گا تو اس کو 30 روپے میٹر کا پہنا رہا ہے. تجھے شرم نہیں آئی؟ جو تیرا امام بن کے کھڑا ہے وہ 30 روپے میٹر کا پہنے اور تو 200-300 روپے میٹر کا پہنے. سوچ تو صحیح. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. اور اگر امام نے قیمتی، اچھا امام اگر وہ 14 وائٹ ڈریس جو ملے تھے نا مارکین کے، ٹیری کاٹ کے، XYZ کے، اگر وہ نہیں پہنے تو امام سب کے سامنے جو امام صاحب سب جا رہے ہو ایک ساتھ، امام صاحب وہ آپ نے کپڑے سلائے نہیں وہ جو میں دیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حال قوم کا. 14 مت دو، 4 ہی دو، لیکن ایسے دو کہ تمہارا امام کہیں پہن کے جائے تو لگے کہ قوم کا امام آیا ہے. سوچ بدلو، سوچ تبدیل کرو. تو یہ پورا خطبہ قوم کے لیے، اور اپنے لیے بھی اچھا پہنو، دوسروں کے لیے بھی اچھے کا انتظام کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال کرو. اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں. دوران گفتگو